انہوں نے تو صرف بچنا ہے. آپ کوئی ایک وکٹری تو ہونی نہیں ہے, وہ ادھر ماریں گے ادھر چلے جائیں گے, ادھر ماریں گے. یہ روسیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا. تو میں کہا تو میں حیران کہ وہ تیار تھے بات سننے کے لیے. مجھے انوائٹ کیا ایک نے کہ آپ آئیں, میں آپ کو سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی میں بٹھا کے آپ یہ باتیں کریں, پبلک ہیئرنگ کمیٹی میں, کہ لوگوں کو پتا چلے. تو اصل میں ہمارے یہاں میرا خیال ہے یہ بیسٹ آپشن نہیں ہے کہ ہمارے لوگ, آپ جیسے لوگ وہاں جا کے ان کی سینٹ ہیئرنگ کمیٹی یا وہ جو ڈیسیجن میکنگ ادارے ہیں وہاں ان کو کنونس کیا جائے. صاحب میں نے یوسف رضا کو بتایا جب اے پی سی ہوئی, میں نے کہا دیکھیں نیا اوباما آیا تھا, میں نے کہا نیا پریزیڈنٹ آیا ہے, آپ اس کو ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بھیجیں اور بتائیں کہ آپ افغانستان میں نہیں جیت سکتے, اور آپ ہمیں مروا رہے ہیں, ہم کولیٹرل ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی جنگ ہمارا بیڑا غرق کر رہی ہے, آپ ان کو بتائیں نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے. میں نے کہا اگر اس نے شروع کر دی اور سرج کر دی جو اب اس نے کر دی ہے, اور یہ انٹرینچ ہو گیا, تو وہ تو ہمارے اوپر پریشر رکھیں گے, ہمارا بیڑا غرق ہو جانا ہے. تو میں نے اسے کہا ابھی ایکسپرٹس بجواؤ جو سمجھتے ہیں اس علاقے کو. میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ تو نہیں کہتا, لیکن ان ساری حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ان کے مقابلے میں تو بہت بڑا ایکسپرٹ, کیونکہ میں سارا علاقہ پھیرا ہوا. دیکھیں وہ اس علاقے کے ایکسپرٹ جس طرح جنرل اورگزئی ہیں اور لوگ ہیں جو علاقے کو سمجھتے ہیں, وہاں سے آئے ہوئے ہیں, ان کو بٹھائیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ اس کی تاریخ ہے, یہ لوگوں کا کیریکٹر ہے, یہ ایک سوشل سیٹ اپ ہے, یہ وہاں کی جغرافی ہے. یہ آپ 50 سال لڑتے رہے تو یہ لڑتے رہیں گے, برطانیہ کے خلاف 80 سال لڑا ہے یہ علاقہ, ٹھیک ہے, اور نہ ہار مانے, وہ ادھر روکتے تھے ادھر لڑائی ہو جاتی تھی. میں سپر پاور کی ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ تو ایک ایشو ہے ہمارا جس کو طالبان کے میر صاحب اگر بلوچستان ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے. جب تک امریکہ اس جنگ سے نہیں نکلے گا نا, انہوں نے ہمیں پھنسائے رکھنا ہے, اور انہوں میں جان نہیں ہے. یہ جو اوپر ہمارے حکمران بیٹھے ایسے تو میں نے نااہل حکمران دیکھے ہی نہیں ہے کبھی. اس سے پہلے مشرف بھی یہی تھا. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ان سے بات کیسے کرنی. اور پلس بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ یہ آپ یہاں سے نکلے ہیں اور یہ ستیاناش ہو رہا ہے, یہ اور ڈرا دیتے ہیں ان کو کہ جی ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم دنیا کو بچا رہے ہیں, اور ڈالرز لینے کے لیے سارا پالیسی ان کی یہ ہے کہ ہم ڈو مور کر رہے ہیں, آپ گیو می مور. یہ ساری پالیسی ہے. یہ اپنی کرسیوں کے اور ڈالرز کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اسی میں آپ نے بلوچستان کی بات کی کہ پاکستان کا اس میں دب گیا اصل جو بلوچستان کا ایشو ہے. بلوچ علاقوں میں اب آزادی بھولے ہوئے ہیں, وہاں تو بہت تحریک تیز ہے. بلوچ علاقوں میں آزادی کی تحریک چلی ہوئی ہے. ہم اس میں پھنس گئے ہیں, ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم کبھی سوات ہو جاتا ہے, کبھی کچھ, کبھی باجوڑ میں 5 لاکھ لوگوں کا بیڑا غرق, تو ہم ادھر پھنسے. اصل بلوچستان کے اندر پوری اب دیکھیں نا, وہاں ایک موومنٹ چل پڑی ہے, باہر سے ہمارے دشمن لگے ہوئے اس کو چلانے کے لیے آ گیا. اور ہم نے اگر نہ ایکٹ کیا, اور مجھے آج ایک ویب سائٹ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پالیٹیشین کا انہوں نے نام لیا, پاکستانی ایک گورنمنٹ آفیشل ایک بلوچی پالیٹیشین کو کہہ رہا ہے کہ آزادی ڈکلیئر کر دو 14 اگست سے پہلے بلوچستان میں. تو یہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہم, اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو سسٹم کولیپس کر رہا ہے, یہ جو گوجرا میں ہوا ہے, یہ جو بیچارہ نجیب ظفر, یہ جو ٹینریز والا میرا جاننے والی فیملی ہے, اتنی مہذب فیملی ہے, اس کو جس طرح مارا ہے, بزنس کمیونٹی کیا سمجھ رہی ہوگی. یہ تو جیسے سسٹم یہ نیچے جا رہا ہے, ہم وہاں پھنسے ہوئے ہیں, کسی کو کانسنٹریشن ہے ہی نہیں کہ پاکستان میں گورننس کا کولیپس ہو رہا ہے, اور ہم یہ ادھر تک یہ دھکیل رہے ہیں ہمیں کہ ہو سکے ہم اس کو ریٹریو کر سکیں. کیا علاج کیا جی؟ یہ انکمپیٹنٹ ہے, ایسی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ آپ نے دیکھی نہیں, مشرف انکلوڈیڈ, ایوری ون انکلوڈیڈ. وہ جو رولنگ کلاس ہے کچھ کر نہیں رہی, دو بڑی پارٹیاں ہیں, ان کا بھی ایک طرح کا اتحاد بھی ہے, پتہ نہیں اتحاد ہے کہ نہیں ہے. کیا کریں گے؟ آپ کا رول اب کہ آپ تو باہر بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہیں, کیسے کیا کس کو ہم اس وقت اپوزیشن گروپ بنیں گے, کیا بنیں گے, موومنٹ چلائیں گے, کیا کریں, کیسے آپ کو اصل میں جی ہم دیکھیں کیا کریں. پہلے تو میر صاحب ہم نے کیا ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا, اے پی ڈی ایم نے. شکر ہے اللہ الحق ہے اوپر والا, سپریم کورٹ نے جو ہم کہتے جا رہے تھے کہ الیکشن غیر آئینی ہے, اس نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا الیکشن غیر آئینی ہے, کہ پی سی او, کیونکہ پی سی او غیر آئینی تھا, پی سی او کے تحت الیکشن غیر آئینی ہے. اب یہ انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت یہ کہا ہے
کہ جناب یہ اب گورنمنٹ کو چلنا ورنہ چاہیے. سسٹم ہی کولیپس کر جائے نا اگر سسٹم تو کولیپس کر ہی نہیں سکتا ڈیموکریسی میں امیر صاحب. ڈیموکریسی میں تو الیکشنز ایک حصہ ہوتا ہے. کولیپس سے پہلے الیکشنز آ جاتے ہیں, نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے. کولیپس تو نہیں کرتا. لیکن انہوں نے بہرحال, یہ بات نہیں مانی آپ کی. میں چیف جسٹس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن اصولاً دیکھیں نا, ہمیں پینلٹی پڑی نا, آئین پہ کھڑے ہونے کی پینلائز کیا گیا. جو لوگوں نے غیر آئینی الیکشن اور ایک نظریہ ضرورت کے تحت لڑے وہ آج پاور میں بیٹھ گئے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں, اور ہم باہر ہو گئے ہیں جو آئین پہ کھڑے ہوئے, جنہوں نے نظریہ ضرورت کو رد کیا اس کا نقصان آج اٹھا رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چلے چیف جسٹس کا جو بھی وہ اس کو اپسیٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن آخر میں میر صاحب جو حالات جا رہے ہیں اس کا حل ہے یہ الیکشن میں. اب نئے الیکشن 100 دیکھیں یہ پروپیگنڈا ہے. یہ گورنمنٹ کے دو پروپیگنڈا چل رہے ہیں. ایک یہ جی کہ اوہو یہ سسٹم کی تنقید کر رہے ہیں, آپ فوج کو انوائٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ اپوزیشن ہی نہ کریں. آپ کے اسکیم پی آئی اے کے اندر کرپشن, اسٹیل مل کے اندر اتنی بڑی کرپشن جو انہوں نے زرداری صاحب نے اپنے دوست کو جو سستے کانٹریکٹ دلوائے ہیں, سرحد چیمبر آف کامرس نے نام لے کے کہا کہ ریاض لال جی کو انڈر پرائس جو اسٹیل بلٹس بیچی جا رہی ہیں, میں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا 7 ارب روپے کا صرف اس کی وجہ سے نقصان ہوگا اسٹیل مل کو. تو آج دیکھ لیں اسٹیل مل جو پروفٹ میکنگ تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اور وہ لوگ جو باہر کرپشن کے لیے چھپے ہوئے تھے وہ واپس بھی آئے اور انعام ملا ہے, ان کو تحفہ ملا ہے سستے کانٹریکٹس کا. تو یہ جو سارا پی آئی اے کے اندر 80 ارب روپے کا نقصان, وابڈا کا 16 ارب روپیہ مہینے کا نقصان, یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سسٹم کولیپس کا. اور کرپشن, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ 400% کرپشن 3 سالوں میں بڑھی ہے. تو یہ عوام کے اوپر ٹیکس ہے نا, تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جو اب تک آپ دیکھ رہے ہیں تماشا, پھر رینٹل پاور کا ایک اور سکیم ہے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی کام ہی نہیں کیا اس میں. یہ اخبار والے اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں, کامران خان اپوزیشن کا کام کر رہا ہے, اور اپوزیشن جو اسمبلی میں ہے وہ کاربن ٹیکس کے اوپر چپ کر کے بیٹھی رہی, بجٹ پاس کر دیا اور باقی پھر عدالت میں گئے. اس کا حل صرف الیکشن میں ہے, اور وہ جب بھی ہوگا. اس پہ آپ بات کرتے ہیں کہ حل صرف الیکشن میں لیتے ہیں, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.